أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خواتین و حضرات، اپنی سیریز ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ دا قرآن میں ہم دین کے بنیادی تصورات اور دین کی بنیادی دعوت کا مطالعہ کر چکے ہیں. اب ہم اس کے آخری حصے میں آ گئے ہیں کہ جس کا تعلق صبر و مصابرت اور استقامت کے ساتھ ہے. اچھے سے اچھا کام، بڑے سے بڑا کام، اگر اس پر استقامت نہ ہو، اس پر دوام نہ ہو، تسلسل نہ ہو، تو وہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے اور بے معنی بھی. لہذا قرآن مجید میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے استقامت کا. میں نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی گئی ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ان سے پہلوں کو خوب آزما چکے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں سے اپنے دعوی ایمان میں سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ خوب جان لے کہ جھوٹے کون سے ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی اسالیب سے آیا ہے، کئی صورتوں میں آیا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے ہم سورہ عنکبوت ہی کی پہلے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس سے یہ مضمون کافی کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آنا تو لازمی ہے. یعنی کم سے کم جو ہوگا، انسان کی زندگی ریسٹرکٹ ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، اس پر پابندیاں آ جائیں گی. یہ حلال ہے، یہ تو کھا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کھا سکتے. یہ حلال ہے، جائز ہے، ادھر جا سکتے ہو، ادھر نہیں جا سکتے. ادھر دیکھنا جائز ہے، دیکھ سکتے ہو، ادھر نہیں دیکھ سکتے. ہاں، کتنی ہی لالچ ہو، کتنا ہی لالچ ہو، کتنی ہی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو، لیکن اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تشدد ہوتا ہے ایمان والوں پر، اس کی شکلیں وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال وقتاً فوقتاً وہ تشدد کی ویز بھی آتی ہیں. تشدد نہ بھی ہو، جب انسان حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے تو اس کا کاروبار بھی سکڑتا ہے، اس کا معاش بھی تنگ ہوتا ہے. دین پر عمل کرنے سے پہلے وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا تھا، دو نمبری کرتا تھا، دھوکہ دہی سے کماتا تھا، رشوت لیتا تھا. لیکن جب وہ ایمان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ رشوت نہیں لے سکے گا، وہ کمیشن نہیں لے سکے گا، وہ دھوکہ دے کر مال نہیں بیچ سکے گا، اور حرام کاروبار بہت سارے ہیں وہ نہیں کر سکے گا. تو اس کی معیشت تو بہرحال تنگ ہوگی، لیکن اس پر تشدد بھی ہو سکتا ہے. ہم
ویری آفن اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ کسی بااصول افسر کے لیے حلال پر اکتفا کرنے والے افسر کو مافیا مجبور کرتا ہے کہ تم ہمارے اعلی کار بنو، ہمارے ساتھ مل کے کھاؤ، یا پھر ہم تمہیں یہ نقصان پہنچائیں گے، ہم تمہارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ دوسری سمت سے جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ وہ ایک پورا باب ہے کہ جس کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ لالچ ہو یا تشدد ہو، لیکن انسان اپنے موقع پر قائم رہے، جو بات اس نے صحیح سمجھی ہے اسی پر عمل کرے، جو راستہ اس نے درست سمجھا ہے اسی پر چلے. یہ آسان نہیں ہے. اب وہ دوسری طرف رخ جا رہا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ بہت برے خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال، ان کا یہ مفروضہ غلط ہے. وہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکتے. ہم انہیں پکڑیں گے، ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ہم انہیں سزا دیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے کہ جو بس ایسے ہی وعدہ ہو جو وفا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ وفا ہونے والا ہے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ جس میں مجرموں کو سزا ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن میں بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کروں گا. اگر کسی شخص نے کسی شخص کی حق تلفی کی ہے، اس پر کوئی زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی سے معاف کروائے گا. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ مجرم کو بھگتنی ہوگی. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے. ایسے ہی نہیں گزر جائے گا، آئے گا. اس کی داد رسی ہوگی، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کے درد کا مداوع کیا جائے گا، اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کیا جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس دنیا میں آپ کو کوئی ری ایشور کرتا ہے کہ بھئی کوئی مشکل ہو تو پھر مجھے کال کر دینا، کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتانا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس سے رابطہ ہی نہیں کر سکتے، آپ اسے بتا ہی نہیں پاتے، اور اگر بتا بھی پائیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا میں تکلیف میں ہوں یا آپ تکلیف میں ہیں اور ہمارے رب کو خبر نہ ہو کہ ہم کس حال میں ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن جاہد، اب اسی کا ایک رخ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے مار کھا رہا ہے، کوئی شخص اللہ کے لیے فاقے جھیل رہا ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے. ایک معاملے کے تمام رخ واضح کیے جا رہے ہیں کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی بھی جہاد کرے گا، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بناتا، اللہ کا کچھ نہیں سنوارتا. ان اللہ لغنی عن العالمین،
بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا ہم اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کچھ کام کریں، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی سب بلندی کے لیے اپنی جان مال کھپائیں، اس سے اللہ کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تو جب چاہے گا وہ اپنے دین کی دعوت کا کام مجھ سے نہیں کسی اور سے لے لے گا، اور بغیر اس سے کوئی دعوت دے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لے گا، اور کوئی بھی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے. اور وہ جو کہا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو بڑی سخت وارننگ ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بناتا، اپنے بھلے کو کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بالکل بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ. یہ دو الفاظ ہیں فقیر اور غنی، ایک دوسرے کا الٹ ہیں. فقیر کے معنی ڈیپینڈنٹ، اور غنی انڈیپینڈنٹ، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. فقیر محتاج، اور غنی بے نیاز، جس کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت وابستہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے. تو بڑا گلوریس لفظ ہے یہ کہ ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ. ہم سب جو ہیں محتاج ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہم تو پانی کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے سہارے کے محتاج ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کو، نماز پڑھتا ہے تو اپنے بھلے کو، روزہ رکھتا ہے تو اپنے تزکیے کے لیے، حج کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بناتا. اور اسی طرح کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم. ہم ضرور بے ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم میں خامیاں کوتاہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا تو ہم سے ہماری کوتاہیاں دور کرے گا. اور یہ دونوں اعتبارات سے، خاص طور پر وہ برائیاں کہ جن کی انسان کو عادت پڑ جائے، وہ برائیاں جو انسان کا ویک پوائنٹ ہوں، ان سے خلاصی، ان سے چھٹکارا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو سب کچھ چھوٹ سکتا ہے. تو دنیاوی اس کا جو فنکشن ہوگا، اس کا ظہور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا. ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے. یہ تو ہو گیا دنیاوی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عادتیں ختم کر دے گا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. اور اخروی اعتبار سے نامہ اعمال میں سے وہ برائیاں ڈیلیٹ کر دے گا. یعنی دنیا میں وہ عادات ختم ہو جائیں گی، وہ برائیاں چھوٹ جائیں گی، اور اخروی اعتبار سے نامہ اعمال میں سے وہ برائیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے. سورۃ فرقان کے آخر سے ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اس میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ کبھی کفر کی وادی میں گئے ہی نہیں تھے. یہ بالکل شروع میں ایمان لے آئے اور اسلام کی مخالفت کو کوئی تجربہ انہیں نہیں تھا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور انسان اپنی
صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. جیسے کسی بھی نبی سے کسی غیر اخلاقی حرکت کو کوئی سوال نہیں. حضرت ابوبکر نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی، حضرت عثمان نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی. حضرت علی تو بالغ ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، تو پھر تو سوال ہی نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے 5-6 سال کفر میں بھی گزارے ہیں، اسلام کی مخالفت بھی کر کے دکھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اول روز سے نیک آدمی تھے، لہذا ایک نیکی شرافت کا مشورہ دیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، بس تھوڑی سی سزا دے کر انہیں آزاد کر دیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت تجویز پیش کی. انہوں نے کہا یہ اپنے ہی تھے، لیکن ہماری لڑائی ان کے ساتھ کفر کی وجہ سے ہوئی ہے، اسلام کی بنیاد پر ہوئی ہے، لہذا اب یہ ہمارے دشمن ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور نام لے لے کر کہا، اللہ کے رسول آقا عباس کو قتل کرے، اپنے چچا کو، ابوبکر اپنے فلاں کزن کو قتل کرے، میں اپنے فلاں رشتہ دار کو قتل کروں، فلاں کو قتل کرے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نیکی اور شرافت اور رحم دلی کوٹ کوٹ کا بری ہوئی تھی. آپ کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حضرت عمر کی رائے میں آئی. یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان کوئی میچ نہیں ہے. حضرت ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمر کی ساری عمر کی نیکیوں کے برابر ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کو زیادہ اچھا پہچانتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا تجربہ تھا. جب انسان برائی سے تائب ہوتا ہے صحیح معنوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کو برائی کی حقیقت جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے برائی. تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے. وہ ایک ورلڈ کپ کے اندر، کرکٹ کے ورلڈ کپ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ رول یہ طے ہوا تھا کہ اگر کسی وجہ سے درمیان میں میچ ختم ہو جائے، جیسے بارش ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو جو ٹیم کھیل چکی ہے اس کے بیسٹ اوورز کا ایوریج لے کر وہ ٹارگٹ جو ہے وہ دوسری ٹیم کو دیا جائے گا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کے لحاظ سے ان کو بدلہ دے. اور یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اچھا، اب یہ جو دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو تشدد ہوتا ہے، غیروں کی طرف سے ہو تو اس کی ایک اور حیثیت ہے، لیکن جب یہ تشدد اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے تو خاص طور پر شریف بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مثلاً ایک شریف نوجوان ہے، نیک صالح نوجوان، اپنے والدین کا ادب، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے. اب اس کے والدین اس پر تشدد کرتے ہیں کہ واپس آؤ کفر میں. اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں، آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں. یہاں معاملہ اسلام اور کفر کا نہیں ہوتا، لیکن ایک نوجوان وہ دین میں کوئی ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتا ہے، وہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوتا ہے یا کسی اور دینی تحریک کا رکن بنتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، یا وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے خاندان کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے، اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے اس پر تشدد ہوتا ہے. اب اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ تمہیں فورس کریں، وہ تم سے جھگڑیں، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ والدین کے حقوق ہیں، جیسا کہ ہم سورۃ بنی اسرائیل کے حوالے سے اسلام کا معاشرتی نظام جو ہم نے پڑھا تھا، اسلام کی معاشرتی اقدار، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک اسلامی معاشرے کی اہم قدر کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہے، انہوں نے تمہیں کھلایا تھا تو تم انہیں کھلاؤ، انہوں نے تمہیں سہارا دیا تھا، آج اگر وہ تمہارے سہارے کے محتاج ہو تو ان کو سہارا دو. اسی طرح انہوں نے اٹھایا تھا تو ان کو اٹھاؤ، اگر وہ خود اپنی حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتے تو ان کی ہیلپ اس میں کرو، تمہیں طہارت بھی کرانی پڑے تو کرو. لیکن اطاعت والدین کا حق نہیں ہے. حسن سلوک ہے، والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا عقوق الوالدین، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اطاعت والدین کا حق نہیں ہے. یہ مضمون سورۃ لقمان میں بھی آیا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو ان کا کہنا نہ ماننا، ان کا کہنا تو نہ ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے رہو، ان کو کمپنی دیتے رہو، لیکن پیروی کس کی کرو؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تمہارا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہ ماننا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہی مضمون جو سورہ لقمان میں آیا یہاں بھی ریپیٹ ہو گیا کہ میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس میں بڑی سخت مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ گھمبیر مثال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مصعب بن عمیر مکے کے ایک انتہائی خوش پوش نوجوان تھے. جس طرح ہم نے سن رکھا ہے نا کہ کانگریس جوائن کرنے سے پہلے جواہر لال نہرو، انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر، وہ ان کا جوڑا پیرس سے سل کے آتا تھا. ظاہر ہے انڈیا کی سب سے ارسٹوکریٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا. پہلی کار انڈیا میں وائس رائے کے پاس آئی تھی تو دوسری جو ہے ان کے والد کے پاس آئی تھی. افورڈ کر سکتے تھے کہ پیرس سے ان کا سوٹ سل کے آئے. اسی طرح مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ سنا، پڑھا کہ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا. ان کے والد نے بہت جائیداد چھوڑی تھی، فوت ہو چکا تھا. اب چچا ان کا کسٹوڈین تھا، لیکن بہت ہی ناز و نوم کے ساتھ وہ پال رہا تھا انہیں. وہاں سے جوڑا سل کے آتا تھا اور اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا آج یہاں سے مصعب گزرا ہے. لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے کہ ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، اب اس کے مال پر جو تم عیاشی کر رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو. چچا کا خیال تھا کہ ذرا دھمکی دوں گا تو بعد آ جائے گا، یہ بہت شوقین ہے لباس کا، بہت شوقین ہے پرفیوم کا.
یہ سب کچھ جو ہے یہ تو پیسے کے ساتھ ہوتا ہے نا. لیکن مصعب نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں محمد کا ساتھ چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو چھوڑ دوں جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں تائید چھوڑ سکتا ہوں. تو چچا نے کہا کہ پھر یہ گھر جس میں تم رہتے ہو یہ بھی تو تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہے، جب تم نے اس کا دین چھوڑ دیا تو یہ گھر بھی چھوڑ دو. تو حضرت مصعب بن عمیر گھٹ جھٹ گھر سے نکل پڑے کہ ٹھیک ہے چچا جانا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں گھر بھی چھوڑ دیتا ہوں. چچا نے کہا کہ یہ لباس جو تم نے پہن رکھا ہے یہ بھی تو اسی باپ کی کمائی سے ہے جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، یہ لباس بھی اتار دو. تو یوں حضرت مصعب بن عمیر کو اس حال میں کہ ان کے کپڑے بھی اتروا دیے گھر سے نکال دیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک صف میں لپیٹ کر دھونی دے دی، دم گھٹ گیا جس سے ان کا. تو جس کا جو بس چلا اس نے کیا. اب ایک جو ایشو ہے اس کو آپ سمجھ گئے نا کہ ایک شریف سارے نوجوان، ایک تو ہے نا کہ جو ماں باپ کو پوچھتا ہی نہیں، لیکن جو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہتا ہے، جو ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، صبح شام ان سے پوچھتا ہے کہ اماں جی کو ضرورت ہوئے تو دسو، ابا جی آپ کی کیا خدمت کروں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کا کسی کام آئے. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اگرچہ آپ بڑے ہیں، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیا، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. باپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے، مجر نہیں ملیا. تو اسی کا تسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہوں نے کہا اچھا بجان آپ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں، آپ کی نظر سے دور رہ جاؤ تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں شرک نہیں کر سکتا، میں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ سکتا. اسی کا حکم جو ہے اب ہم سب کو ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم لازماً انہیں نیکوکاروں میں شامل کر کے رہیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں اذیت دی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی اس تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں. یعنی یہ ایک چھوٹے ذہن کی بات ہوتی ہے کہ انسان یہ ایکسپیکٹ کرے کہ چونکہ میں اسلام لایا ہوں تو اب ساری دنیا کی نعمتوں کی بارش مجھ پر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا تو ہے ہی امتحان. سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور سورہ کہف میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ تو آزمائش ہے. کیا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر طائف میں تشدد ہوا ان سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ شخص ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں بڑے بڑے بندوں کو بھی آزمایا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ تو آزمائش تو ہوگی. تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی طرف سے اس آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر مشکل حالات بھی آئے. منافقین جو تھے، مثال کے طور پر غزوہ احزاب، 1 مہینے کا محاصرہ کیا مشرکین عرب نے مدینہ منورہ کا. اب حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر جانا ممکن نہیں تھا. اب جو منافقین تھے، جو سچے مومن نہیں تھے، انہیں کہا وہ ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج تو مدینہ بھی ہمارے نیچے سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا. اسی سچویشن پر جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر کیا الفاظ آئے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور یس، اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. اب جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہوئے اگر ہم ٹھیک ہوتے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی، یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور وہ دین کا راستہ چھوڑ کر آسانی کے راستے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ فوراً جتلاتے تھے کہ انا کننا معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، لہذا ہمیں مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے. اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، تو فرمایا کیا جو بھی اہل عالم کے، تمام جہانوں کے لوگوں کے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یعنی آیت نمبر 3 میں جو کہا گیا تھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ جان کر رہے گا کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. اب وہ سچے اور جھوٹے کا مزید واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا کہ ایمان والے کون سے ہیں، یعنی دعویٰ ایمان میں سچے، اور جنہیں وہاں پر جھوٹے کہا گیا تھا ان کے بارے میں واضح کر دیا، اور جان کر رہے گا کہ جھوٹے کون سے، منافقین کون سے ہیں. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اب ایک اور حملہ جو دشمنان اسلام، مشرکین، کفار مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، کہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے پیچھے چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. اور یہ عام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اسی ساملیں گے، ہم بوجھ اٹھا لیں گے، ہم جواب دہی کریں گے، چلو تم کرو سائن. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ سود تو حرام ہے، تو ان کے والد صاحب، ظاہر ہے وہ بھی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے والد صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی یہ تو سودی لین دین کرنا درست نہیں. کہا چل تو کر جیڑی ہوئے گی میں بھگت لواں گا. اور یہ عام ہے، کوئی ایک کیس نہیں ہے کہ بڑے جو ہیں وہ پھر اس طرح بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا بھی یہاں واضح کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، تو یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. واضح کر دیا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے گناہوں میں سے
کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے. انہم لکاذبون، یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں. ہاں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں وہ بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کیا کرتے تھے، جو وہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ قیامت میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. یہی مضمون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی آیا ہے. فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر بڑی بڑی سختیاں آئیں اور انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان کا بھوک آئی، ان پر جسمانی اذیت آئی. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی ان تمام سختیوں میں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ پکے ہیں کہ جھوٹے ہیں، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنا رب ماننے ہیں، میرے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں اور ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو تین باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں: بھوک، جسمانی اذیت اور ہلا مارا جانا، یا سختیاں، تکلیفیں اور ہلا دینے والی صعوبتیں، یہ سب ہوگا. اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اندر ساری سختی صرف کلمہ پڑھنے پر آتی تھی. جس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اسی وقت اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی خاص طور پر آج سے 30-40 سال پہلے تک، 9/11 سے پہلے ٹو بی ویری ایگزیکٹ، ساری سختی جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز پر آتی تھی، دین پر عمل کرنے پہ آتی تھی. ایک نوجوان بس واجبی سا مسلمان ہو، اس کے والدین اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اس کو سب کچھ کھانے کو دیتے تھے، پہننے کو دیتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھاتے تھے، بہترین سے بہترین یونیورسٹی میں اس کو تعلیم دلاتے تھے. جھگڑا کب ہوتا تھا؟ جب وہ دین پر عمل کرنا چاہتا. شادی کے موقع پر جب وہ کہتا تھا کہ میں نے فضول رسمیں نہیں کرنی، میں نے جہیز نہیں لینا، میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا، تو اس پر سختی آتی تھی. لیکن اب 9/11 کے بعد پھر وہی جو پرانی چیز تھی وہ سامنے آئی ہے کہ اب دوبارہ صرف مسلمان ہونا جو ہے یہ بھی جرم ہے. یعنی اس کی ہوائیں تو پہلے چلنی شروع ہو گئی تھی. بوسنیا کے مسلمانوں پر جو تشدد ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ گورے تھے، یورپین بھی تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے جو یورپین کرتے ہیں، لیکن صرف ان کے نام مسلمان والے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر تشدد ہوا، ان پر بم برسائے گئے، ان کی جانیں لی گئیں. اور اب بھی جو آنے والے حالات ہیں، یعنی آپ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اب بھی وہی کہا جاتا ہے. یعنی 9/11 کے بعد باقاعدہ کہا گیا، کسی مسلمان پر تشدد کیا گیا، اسے کہا گیا کال اللہ، یعنی اب بلاؤ اپنے اللہ کو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے. دیکھو وہ نہیں پہنچ رہا. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ جو تشدد ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. یعنی پچھلے نصف دہائی میں کچھ ہندو بچے مسلمان ہوئے ہیں، ان پر تشدد ہوا ہے.
کچھ عیسائی بچے مسلمان ہوئے ہیں، ان پر تشدد ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اور ہندو گرل آپ ٹائپ کر کے دیکھیں، وہاں ایک داستان ہے ایک ہندو بچی کی جو مسلمان ہو گئی، کس طرح سے اس استقامت دکھائی ہے. اس کے والد اور اس کا چچا نے اس پر پیٹرول چھڑک کر اس کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دھکا دیا اور پھر پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی. تو اس جلتی ہوئی بچی نے بھی اپنے والد سے کہا ہے کہ ابا اسلام قبول کر لینا، چچا اسلام قبول کر لینا. تو یہ استقامت کی داستانیں. اپنے دعویٰ ایمان میں سچے وہی ہیں جو جان دے دیں لیکن اسلام سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں. دین کی تقاضے آئیں تو وہاں سے پیچھے نہ ہٹیں، ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا گیا ہے، طائف میں آپ پر پتھراؤ ہوا، آپ پر تشدد ہوا، تو پھر اور کون رہ گیا؟ تو یہاں فرمایا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے اللہ کے پیغمبر بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو سیرت النبی میں ایک سے ایک واقعہ ہے کہ اول صحابہ کرام پر تشدد ہوا، خاص طور پر غلاموں کے طبقے کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اور جو کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں رکھتے تھے جیسے آل یاسر. یہ کرشی نہیں تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، کسی کی امان میں تھے، اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا. لہذا ابو جہل کو بھی ان پر دسترس حاصل تھی. ان پر تشدد کیا ابو لہب نے، اس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا. ایک اونٹ سے ان کا ایک ہاتھ باندھا گیا، دوسرے اونٹ سے ان کا دوسرا ہاتھ باندھا گیا، تیسرے اونٹ سے ان کی ایک ٹانگ باندھی گئی، ایک پاؤں باندھا گیا، اور چوتھے اونٹ سے ان کا دوسرا پاؤں باندھا گیا، اور اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا جس سے ان کے زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے سامنے ان کی شرمگاہ میں برچھا مارا گیا. یہ سب کچھ ہوا. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا. کسی کے دل میں رحم نہیں آیا. ان کے اپنے جسم سے جو فلوئڈز نکلے اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے. حضرت خباب نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو عذاب آ جانا چاہیے، حد ہو گئی. تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تم جلدی میں چاہ رہے ہو، تم سے پہلے تو لوگوں کو زندہ جلایا گیا. اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا ہے سورۃ بروج کے اندر، یعنی زندہ جلا دیا گیا انسانوں کو صرف اس جرم میں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. انہیں ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی جرم نہیں تھا، وہ کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، صرف اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لے آئے. تو یہ سب کچھ تاریخ انسانی میں ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں بھی آزما کر رہیں گے. اس کے لیے سورہ بقرہ ہی کی یعنی ایک آیت جو ہے وہ ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے، اور وہ آیت جو ہے وہ واقع بھی ہوئی ہے. مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے نا سورہ بقرہ میں، یعنی سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اصل خطاب بنی اسرائیل سے. 5ویں رکوع میں ان کو دعوت ہے، پھر 6ٹھے رکوع سے پھر ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی جاتی ہے، اور پھر 19ویں رکوع سے آغاز ہوتا ہے مسلمانوں سے گفتگو کا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردے نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اور اس کے بعد آئی وہ آیت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں
اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. عربی زبان کا لفظ انگریزی کے دو مفاہیم کو کور کرتا ہے. ایک پیشنس، جو یعنی کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد صبر، جس میں انسان کر کچھ نہ سکے. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ چلائے روئے بہن کرے، بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے. لیکن ایک ہے اسٹیڈ فاسٹنس، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اسے تھریٹ کیا جائے، اسے ٹیمپٹ کیا جائے، اسے دھمکی دی جائے، اسے لالچ دیا جائے، اس پر تشدد کیا جائے، لیکن ان سب چیزوں کو کہ کرو جو کرنا ہے، خود وہاں سے نہ ہلے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کھڑے رہنا چاہیے. وہ بات کہ جو ورڈزورتھ نے کہی تھی کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor sake steadfast and suffer long. قومیں جو ہیں وہ سونے چاندی سے نہیں بنتی، مال و دولت سے نہیں بنتی. وہ افراد قوموں کو بناتے ہیں who for truth and honor sake steadfast، جو سچائی اور وقار کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. تو فرمایا ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جان اور مال کا اور پھلوں کا نقصان دے کر. بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو دو طرح کا صبر ہے، ان دونوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن بالعموم قرآن مجید صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے استقامت کے لیے، کہ اسے تھریٹ کیا جائے، اسے ٹیمپٹ کیا جائے، اسے لالچ دیا جائے، اسے دھمکایا جائے، ڈرایا جائے، اس پر تشدد کیا جائے، لیکن انسان پیچھے نہ ہٹے. تاریخ جو ہے وہ اسی سے بنتی ہے. اگر انسان مصیبت اور مشکل میں پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس کا نام تاریخ میں نہیں آتا. تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے، قوموں کو وہی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ مطلوب ہیں کہ جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ بات جو ہے سورہ مائدہ میں آئی ہے، بڑی خوبصورت آیات ہیں وہ بھی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. بڑی صاف صاف بات کہی گئی ہے، اے ایمان والو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ پیار کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر چھائے ہوئے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، جان مال کھپائیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، یہ بڑی اہم بات فرمائی. اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے، پاؤں پیچھے نہیں ہٹائیں گے. یہ ملامت کیا ہے؟ یہ ملامت جو ہے ایک تو دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، وہ تو کرتا ہی کرتا ہے ملامت، اور دشمن کی ملامت جو ہے یہ انسان کو جوش دلاتی ہے. لیکن جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ جو فیض احمد فیض نے کہا کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے نا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا ہے، اس کی معیشت سکڑ گئی ہے، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کے بڑے بزرگ، وہ اس کے بڑے پیار سے محبت سے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹیوں والے ہو، تم نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ساری دنیا حرام کھا رہی ہے، تمہیں کیا ہے، ساری عمر تم نے بیٹیوں کو گھر میں بٹھانا ہے، جہیز نہیں دو گے تو تمہاری بیٹیوں کو کون لے کے جائے گا. اسی طرح یعنی دین کے راستے پر آپ آئیں گے تو اپنے بھی مذاق اڑائیں گے،
یعنی دوسرے تو مذاق اڑائیں گے ہی صحیح، اپنے بھی مذاق اڑائیں گے. اور مذاق جو وہ طرح طرح کا ہوتا ہے. جب کوئی کالج سے فارغ ہوتا ہے تو اس نے جو سیکیورٹیز وغیرہ دی ہوتی ہیں وہاں پر جمع کرائی ہوتی ہیں، اس نے واپس لینی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر وہ چائے پانی جو ہے وہ مانگتے ہیں. اب ان میں سے کوئی دیندار بچہ ہے تو وہ انہیں ظاہر سمجھتا ہے کہ یہ رشوت میں نہیں دوں گا، میرا حق ہے جو میں نے لینا ہے. تو اس پر یعنی ایک صاحب نے لطیفہ سنایا اس نوجوان کو کہ جو انہیں رشوت نہیں دینا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی کوئی طوائف تھی تو اس سے تقاضا کیا کسی نے کہ اور نہیں تو پھر کوئی گانا ہی سنا دو. اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے پیسے نہیں دینے، تو طوائف کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. یہ سب کیا ہے؟ یہ کچوکے ہوتے ہیں، یہ چبھونے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹ جائے، کسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو جائے اور خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور ان کے منہ میں بھی حرام ڈالے تو وہ خوش ہیں. تو اپنوں کی ملامت، دشمنوں کی ملامت، غیروں کی ملامت. کوئی دشمنوں کی ملامت سے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ان کے تشدد سے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور کوئی اپنوں کی جو میٹھی میٹھی ملامت ہوتی ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کمزور ہے. مطلوب کیا ہے؟ خواہ غیروں کا، دشمنوں کا تشدد ہو یا دشمنوں کی ملامت ہو یا اپنوں کا تشدد ہو، ان کی ملامت ہو، انسان جس راستے کو صحیح سمجھے انسان اس پر ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے ثابت قدمی سے نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.